السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں سے بچتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی خوبصورت صفت کو بیان فرمایا، اور وہ صفت یہ ہے کہ مومن فضول کاموں سے بچتا ہے، لا یعنی کاموں سے بچتا ہے۔ وہ کام جن کا تعلق، وہ کام جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ بھی ان کاموں کا نہیں نکلتا۔ مومن ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور دوسروں کو بھی ان کاموں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی بہت ساری صفات کو بیان فرمایا، وہاں یہ صفت بھی بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ جہاں اور صفات کو بیان فرمایا، وہاں مومن کی ایک صفت کو یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ مومن فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ جب یہ نیک لوگ بےہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ جب یہ فضول باتیں سنتے ہیں یہ نیک لوگ مومن، تو یہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک امتحان گاہ کے اندر ہوں، میں اپنی زندگی کا پرچہ حل کر رہا ہوں، اور اسے اس طالب علم کا احساس ہمیشہ مشغول رکھتا ہے کہ جو کمرے امتحان میں امتحانی پرچہ حل کر رہا ہو، اور اس وقت اس طالب علم کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میرے امتحان دینے کے یہ چند گھنٹے میری آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہیں، اور وہ ایک لمحے کو، ایک سیکنڈ کو ضائع کیے بغیر پرچے کو بہترین طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مومن بھی ٹھیک اسی طرح زندگی کا پرچہ حل کرتے ہوئے ایک ایک سیکنڈ کو اور ایک ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی پاسداری کے لیے اور اپنی زندگی کے اوقات کو اللہ کے حکم کی پاسداری میں لگاتا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انسان سے اللہ کی توجہ ہٹنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ جب وہ فضول کاموں کے اندر مشغول ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر۔ میں نے کہا اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر، جب تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اور بتائیے اور وصیت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کر، اگرچہ وہ تیرے ساتھ قطع رحمی کریں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وصیت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، انسان کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور فضول کاموں کے اندر وہ مشغول ہو جائے، فضول کاموں کے اندر مشغول ہو جائے۔ میرے بھائیو، ایک مختصر میسج یہ ہے کہ اس وقت دنیا لاک ڈاؤن کی صورتحال سے دوچار ہے، لوگوں کی زندگی تعطل کا شکار ہے، لوگ پورے عالم میں گھروں کے اندر معصور ہو کے رہ چکے ہیں، اور ایک وبا پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے۔ اس وقت میں ہمیں اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اوقات
کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ سچی بات یہ ہے اس صورتحال میں اور اس عذاب کی اس کیفیت میں اگر ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس عذاب کی کیفیت میں ہم نے اللہ کا قرب حاصل نہ کیا، ہم اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکے، اس کیفیت کے اندر ہم اللہ سے اس کی محبت کا سوال نہ کر سکے، اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اللہ کے قریب نہ ہو سکے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار نہ بن سکے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ لوگوں ابھی وقت ہے، رجوع اللہ کر لیجئے، وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے، وقت ہے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لیجئے، وقت ہے اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کر لیجئے قبل اس وقت کے کہ یہ وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اور آپ کفِ افسوس ملتے رہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، الوقت کالسیف فإن لم تقطعه قطعک، یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم نہیں اسے کاٹو گے یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ وقت انتظار نہیں کرتا۔